وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى عالی شان ہستی ہر عیب سے پاک ہستی اپنی ذات اور صفات میں بے مثال
اللہ احکم الحاکمین کی ذات گرامی ہے۔ بے شمار درود و سلام سید ولد بنی آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بااعتماد ساتھی، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہر پہلو سے ان کا ذکر کیا جائے ایک بے مثال ہستی ہے۔ اللہ کریم نے ان کو بڑے مقام سے نوازا، بڑے اوصاف سے متصف فرمایا، بڑی خوبیوں کا ان کو مالک بنایا۔ ساری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی رہے، آپ کے پسندیدہ دوستوں میں تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ نے اپنی جانشینی کے لیے صدیق اکبر پر اعتماد فرمایا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ویسے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک بات بہت ہی نمایاں ہے، ہمارے لیے اس میں مثال ہے۔ نیکی میں آگے بڑھنے والے، جذبے میں سب سے آگے، ایمانی غیرت میں سب سے آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبھی کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، کبھی اسلام کے لیے کوئی کمتر مقام پسند نہیں کیا، ہمیشہ اسلام کو غالب رکھنے کی بات کی، اور چاہے مشرکوں سے سامنا ہوا، چاہے یہودیوں سے سامنا ہوا، چاہے منافقین سے سامنا ہوا، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح معنوں میں اسلام کا دفاع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے، کشمکش کا دور تھا، کفار مکہ مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے، بدمعاشی کرتے تھے ان کے ساتھ، مار پیٹ سزاؤں کے ساتھ ساتھ گندی اور غلیظ زبان بھی استعمال کرتے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی دفعہ سخت تکلیف کا نشانہ بنایا گیا، اور ایک دفعہ تو ایسا موقع بھی آیا کہ جناب ابو بکر صدیق مکہ چھوڑ کے چل نکلے کہ چلو کہیں اور جا کے ٹھکانہ کر لیتے ہیں۔ سردار ابن الدغنہ، اس کو پتہ چلا، وہ پیچھے گیا، کہنے لگا
تمہارے جیسے بندے کو گھر سے نکالا نہیں کرتے۔ وہی باتیں دہرائیں جو سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ کے لیے دہرائی تھیں۔ صحیح بخاری میں ہے، کہا تم رشتہ داریوں کو جوڑتے ہو، مسافروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، دل کے رحم دل ہو۔ میں تم کو اپنی پناہ میں لے کے مکے میں جاؤں گا۔ اپنے قبیلے والوں کو لیا، تلواریں سونتی، سیدنا ابو بکر کے ہمراہ حرم شریف میں آ گیا۔ اعلان کیا کہ ابو بکر آج سے میری پناہ میں ہے، کوئی اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ صرف کچھ ہی دن گزرے، مکے والے اکٹھے ہو کے دوبارہ سردار ابن الدغنہ کے پاس کہنے لگے تیری پناہ کا حیا کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو روک لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق اپنے گھر میں اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، جس کے کانوں میں آواز پڑتی وہیں تھم جاتا، رک کے سننے لگ جاتا۔ سوز سے بھری ہوئی آواز، دل سے نکلنے والے کلمات مشرکین مکہ کو، یہ سننے والوں کا ہجوم تکلیف دیتا تھا۔ کہنے لگے اس کو روکو۔ ابن الدغنہ کہنے لگا ابو بکر ذرا آہستہ پڑھ لیا کرو، تم پڑھتے رہو، ذرا آہستہ پڑھ لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے حرم شریف میں جا کے تمہاری پناہ واپس کرنے کا اعلان کرتا ہوں، یہ قرآن کریم کی آواز آہستہ نہیں ہوگی، یہ آواز آہستہ نہیں ہوگی۔ جہاں دوسرے مار کھاتے ہیں میں بھی کھاتا رہوں گا، لیکن اللہ کے قرآن کی آواز آہستہ نہیں ہوگی۔ پناہ واپس کر دی، قرآن کریم کی آواز آہستہ کرنے کے اوپر بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کے ایمان کی وجہ سے، جذبے کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی ذرا کبھی غور کیجئے گا، کبھی وقت ملے سوچئے گا کہ یہ غیرت کیا چیز ہے، اور یہ غیرت اللہ کو کتنی پسند ہے۔ جذبہ اسلام کا جذبہ، یہ اللہ کے ہاں اس کی کیا وقت ہے اس غیرت کی۔ ساری دنیا میں کفر شرک بھرا ہوا، اور سب سے زیادہ کفر کا گھڑ مکہ عرب، جس کو جہالت کا گھڑ کہا جاتا تھا، نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ، نہ کسی کی جان محفوظ۔ لوگ ان کی طرف تعلق، رشتہ، دوستی، کسی کام کے لیے بھی دنیا سے ادھر آنے کو تیار نہیں تھے۔ نہ وہاں کوئی زراعت تھی، نہ کوئی فیکٹری چلتی تھی، ریگستان اور پہاڑ صرف لوٹ مار ہی ایک ذریعہ۔ اتنے جاہل لوگ۔ اللہ نے کیا دیکھا؟ عراق کے سرسبز میدانوں کو چھوڑ کے، تہذیب یافتہ لوگوں کو چھوڑ کے،
روم کے پڑھے لکھوں کو چھوڑ کے، حبشہ کے طاقتوروں کو چھوڑ کے، یمن کی پرانی تہذیب کے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ نے سب سے بڑی نعمت آخری نبی محمد رسول اللہ کو اس مکے کی سرزمین میں پیدا فرما دیا۔ کبھی غور تو کرو، آخر بات کیا تھی کہ ان مکے میں اللہ نے اپنا آخری نبی بھیج دیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی غیرت۔ بے غیرت نہیں تھے، جھکتے نہیں تھے کسی کے آگے، کسی کی بادشاہی نہیں مانتے تھے، کسی کی غلط بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنے کے عادی نہیں تھے، ڈٹ جانے والے، جان دینے والے، لڑنے والے، جان لے لینے والے، مگر بے غیرتی کی زندگی پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرما دی۔ ان کے سارے برے کام اللہ کے نبی نے نیکیوں میں بدل دیے، لوٹ مار کرنے والوں کو جہاد پہ لگا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلوں کو تعلیم سے آراستہ فرما دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گنواروں کو دنیا کی سب سے بہترین تہذیب سے آشنا فرما دیا۔ ان کی غیرت جو تھی جہاد میں کام آئی۔ انہوں نے روم کے، ایران کے تخت الٹ کے رکھ دیے۔ اللہ کو یہ پسند تھا۔ غیرت مند قوموں کو اللہ پسند فرماتا ہے، آزادیاں ان کو ملتی ہیں، غلبہ ان کو ملتا ہے، آرام دہ زندگی، نوٹ گننے والے اور بے عزتی برداشت کرتے رہنے والے، جو مرضی ہو جائے اپنی آنکھیں بند کر کے جینے والے اللہ کو یہ پسند نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا اٹھا کے عمر کو اسلام کے لیے کیوں مانگتے تھے؟ کیوں مانگتے تھے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ اے اللہ، ایک غیرت مند بندہ، حق کے غلبے کے لیے لڑ جانے والا، اسلام کے غلبے کے لیے عطا فرما دے۔ اللہ دے دے، عمر کو دے دے۔ دیکھیے تو صحیح اللہ کے نبی کو کون سی خوبیاں پسند ہیں، اللہ کو کون سی پسند ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 23۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دنیا کے تمام دینوں کے اوپر اسلام کو غالب کر دے۔ لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو چاہے ناپسند گزرے کر گزرے، غالب کر دے، مارے کھاتے رہے، جانیں دیتے رہے،
مگر کفر کی بالادستی کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ ہمیں اسلام نے سبق دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، کچھ جذبہ ہونا چاہیے۔ پیٹ کا بندہ یا ایمان کا بندہ، ایمانی غیرت کا بندہ روٹی کا غلام نہیں ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ نیکی کے کام میں آگے بڑھ جانے والوں کو اللہ نے کہا یہ جنت میں بھی سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ والسابقون السابقون، کیا ہے نہیں قرآن مجید میں؟ یہ جو پہلے آگے ہوتے ہیں جنت میں بھی سب سے پہلے ہوں گے۔ اللہ اکبر، پیچھے رہ جانے والے نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے۔ میں نے یہ حدیث پڑھی، میں تو سوچ میں پڑ گیا، ایمانداری سے کہتا ہوں۔ نہ مولوی صاحب اپنے نمازیوں سے وہ سوال کر سکتے ہیں جو رسول اللہ نے صحابہ سے کیے، اور نہ نمازی مولوی صاحب سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ فیل ہیں دونوں ایک دوسرے سے نہیں پوچھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میرے صحابہ، من اصبح منکم اليوم صائما، مجھے بتاؤ آج روزے دار کون ہے؟ کون کون روزہ رکھ کے آیا ہے؟ کسی نے اپنی عزت ہاتھ میں ہے تو سنبھال کے بیٹھا رہے، نہیں تو کسی سے پوچھے نا کہ بھائی تو روزہ رکھتا ہے، تو نماز پڑھتا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ نا، رسک نہیں لے سکتے۔ فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے روزے دار کون ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے۔ صبح صبح کا وقت ہے، دیکھیے ذرا، دن گزرنے کے بعد نہیں ہے، صبح صبح۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ من اطعم اليوم مسکینا، کس نے آج کے دن مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ہاں بھائی، کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر کہنے لگے انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہاں میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر تیسرا سوال، من تابع منکم اليوم جنازۃ، آج کون کسی کا جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے میں اللہ کے رسول۔ چوتھا سوال کیا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کون کسی مریض کا حال پوچھ کے آیا ہے؟ تیمارداری، تسلی دے کے آیا ہے مریض کو کہ اللہ تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ ابو بکر کہنے لگے میں اللہ کے نبی۔ تب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مجتمعنا فی امرئ قط الا دخل الجنہ، جس بندے کے اندر یہ خوبیاں ہیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ جنت دے دے گا یہ فرمایا؟ نہ، فرمایا جنت میں داخل ہو گیا۔ شارحین حدیث اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جنت تو ہر ایمان والے کو دینی ہے، پھر اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں حساب کتاب کے بغیر جنت دے دینی ہے۔
ہر ایمان والے کو تو جنت ملے گی، ابو بکر تجھ کو اللہ سب سے پہلے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، نیکی کے کاموں میں اول آنے والے، اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کریم ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا فرمائے، جذبہ ایمانی اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ کریم ایمان والوں کو، ایمانی غیرت والوں کو، ایمانی جذبے والے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو دین سکھاتے ہیں۔ اللہ نے آیتیں نازل فرما دی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اللہ دگنا چگنا کر کے واپس کرے گا۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کسی کا محتاج تھوڑی ہے، ہمارے چند ٹکوں سے اللہ کو تو کوئی مدد نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہمیں دے دے پھر بھی اس کے پاس ہی رہتا ہے۔ ہمارے پاس استعمال کا عارضی اختیار ہے، مالک الملک تو وہ ہے، اس کی شان ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، اپنے بھائی کو دینے کو ہی، اپنے رشتہ دار کو کھانا کھلانے کو ہی کہتا ہے تم مجھے قرض دے رہے ہو۔ جس طرح قرض دے کے بندہ واپس مانگ سکتا ہے یقین کے ساتھ، اسی طرح مجھ سے تم اجر کی امید رکھو کہ پکا تمہیں واپس ملے گا، اور جتنا دو گے اتنا نہیں، فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، دگنا چگنا کر کے جتنا خلوص ڈالو گے 70-700 بے شمار۔ صحابہ کرام تو بڑے خوش ہوئے ان آیتوں کو سن کے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو معلوم ہوا مدینے میں یہودیوں کی تعلیم کا ادارہ بیت المدارس نام تھا اس کا، بیت المدارس، یہودیوں نے اپنے عالم کا وہاں درس رکھا ہوا تھا۔ جس طرح ہم بھی بڑے عالم کو بلاتے ہیں پھر ان کا درس سننے کے لیے آ جاتے ہیں، فخاص نامی یہودیوں کا بڑا عالم یہودیوں کو درس دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے بیت المدارس میں آیا ہوا، مدینے کے یہودی اس کا بیان سننے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے، یہودی اکٹھے ہوئے ہیں فخاذ کا درس سننے کے لیے، اور سیدنا ابو بکر کو موقع ملا۔ انہوں نے سوچا سارے یہودی اکٹھے ہیں، چلو میں جا کے ان کو اللہ رسول کی بات کرتا ہوں۔ نہ کسی کو بتایا، نہ 4 ساتھیوں کو ساتھ لیا، بس دل میں آیا چلے گئے۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں جناب ابو بکر وہاں گئے، فخاذ کو جا کے دین کی دعوت دینے لگے۔ اس نے سب کے سامنے اپنی بے عزتی سمجھی، وہ ان کا مناظر اسلام تھا، جیسے اللہ معاف کرے مناظر یہودیت تھا۔ اس نے اسلام کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہنے شروع کر دیا، کہنے لگا کس رب پہ ایمان لے آئے، تمہارا رب تو ہم سے قرض مانگتا ہے، وہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں۔ کیا بولا؟ وہ ہم سے قرض مانگتا ہے،
ہم مالدار ہیں وہ فقیر ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی شان میں گستاخی کو سنا، برداشت نہ کر سکے، رکھ کے اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مار دیا۔ ہاں جی، مہمان خصوصی مجمع عام میں ابو بکر اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، یہ دلیری کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں کو طیش چڑھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے ابو بکر نے ہمارے عالم کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، قصاص بدلہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو بلایا۔ ابو بکر یہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سیدنا ابو بکر نے ہاں میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اس لیے کہ یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا۔ اس نے کہا تمہارا رب فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخی، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ بے ایمان یہودی مکر گئے، کہنے لگے یہ بات ہی نہیں ہوئی۔ اس امید پہ مکر گئے کہ وہاں کون سا کوئی ایمان والا بیٹھا ہوا سن رہا تھا، کوئی گواہی دے گا، اکیلا ابو بکر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ ہے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی کوئی گواہ نہیں، میرا گواہ تو اللہ ہے۔ کون ہے گواہ؟ اللہ ہے۔ یا گواہی ہوگی یا قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا۔ مدینے میں اضطراب، اب ابو بکر کے منہ پہ بھی یہودی تھپڑ ماریں گے؟ اللہ کو پسند نہ آیا، رب العالمین کو پسند نہیں آیا۔ اس صدیق اللہ نے ان کو بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا۔ اللہ نے آیات نازل فرما دی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ کوئی گواہی دے نہ دے، اللہ عرش والا گواہی دیتا ہے۔ اس نے عرش پہ سن لیا ان لوگوں کی بکواس کو جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ اے میرے حبیب، ابو بکر سچا ہے، یہاں قصاص نہیں ہوگا، یہاں تو اللہ کی توہین پر سزا ہوگی۔ یہ جذبہ اللہ کو پسند ہے، اور رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمایا کرتا تھا۔ چلے کاٹنے، چھپ چھپ کے وظیفے کرنے آسان کام ہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تنہائی میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن ایک نیکی کا کام اس سے بڑا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب ابو بکر کی زندگی کا مطالعہ فرمائیے نا، تو کبھی وہ تنہائی میں آپ کو نہیں ملے گا ابو بکر و عمر، نہ آپ کو ان کی زندگی میں یہ ملے گا کہ وہ ہر سال اعتکاف پہ بیٹھتے تھے، نہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے بارے میں ملے گا کہ وہ 4 مہینے کے لیے کسی جنگل میں جا کے عبادت کا چلہ کاٹتے تھے، نہ یہ ضرور ملے گا کہ جب بھی اسلام کے اوپر کسی نے انگلی اٹھائی ہے ابو بکر نے اس کا ہاتھ واپس نہیں جانے دیا۔ جس نے منہ سے کوئی کلمہ بد نکالا ہے اس کا جواب ضرور دیا ہے۔ جب اسلام کو خطرہ ہوا ہے، یہ خلفائے راشدین، یہ بدری صحابہ، یہ عشرہ مبشرہ، یہ اہل بیت، سارے کے سارے ڈٹ گئے ہیں، کسی نے کوئی دشمن کے ساتھ مصالحت نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر۔
اور یہ وہ لوگ تھے جو غیرت مند تھے. کوئی حکم عدولی کرے نا، نبی کی حکم عدولی کر کے جا کہاں سکتا ہے؟ سیدنا علی سے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس نے کبھی نبی کی حکم عدولی کی ہو؟ وہ تو ایک اشارے پہ گردنیں اتار دیتے تھے، جانیں قربان کر دیتے تھے. مگر ایک دفعہ ایسا ہو گیا، کہا اللہ کے نبی یہ مجھ سے نہ ہوگا. اللہ کے نبی نے بھی جناب علی کو کچھ نہیں کہا، جذبے کی قدر کی، جواب طلبی نہیں کی، سزا نہیں دی. حدیبیہ کے مقام پہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا. مشرکین کہنے لگے بسم اللہ، ہم اللہ کو نہیں مانتے، مٹا دو. کہا علی مٹا دو. کہا اللہ کے نبی مجھ سے نہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا. خود پکڑ کے اللہ کے نبی نے اصلاح فرما دی، مگر علی کو کچھ نہیں کہا. یہ دل کی نیتوں کو رب جانتا ہے، ان جذبات کی رب قدر کرتا ہے. ہم بے حس لوگ ہیں، کوئی مرتا مر جائے، اسلام پہ کیچڑ اچھالتا جائے، ہماری عزتوں پہ تھوکتا رہے، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹتا رہے. دنیا میں قہر مچا ہوا ہے. اور یہ یہودی بے ایمان اور جن کے منہ کے اوپر ابو بکر نے تھپڑ مارا تھا، آج ہر مسلمان کو یہ سنت زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے منہ پہ تھپڑ کی ضرورت ہے ہر مومن کی طرف سے. ہم مردوں کی طرح پڑے ہیں. من حیث القوم، اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی امت، ہر سہولت ان کے پاس موجود نہیں ہے تو غیرت موجود نہیں ہے تو اسلام کا جذبہ ان کے پاس نہیں ہے. اللہ کریم ہمارے اندر یہ چیز پیدا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ کے لیے لاؤ مال لاؤ. جہاد کے لیے جانا، سفر دور کا، لاؤ تو صحیح. پھر سب سے پہلے کون آیا؟ اول نمبر کس کو ملتا ہے؟ کوئی گھر کا آدھا سامان لے کے آ گیا، کوئی ہزاروں درہم لے کے آ گیا، کوئی چاندی کے سکے، کوئی اناج کی بوریاں، اور جو گھر کا سارا ہی سامان لے کے آ گیا وہ کون؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ لوگوں نے تو بڑی بات بڑھائی ہے، وہ جی ٹاٹ پہن لیا، یہ کر لیا. نہیں، مسالہ نہیں لگانا، بات اتنی ہی کرنی. ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا. اللہ اور اس کے رسول کا نام. اچھا، ایک بات اور بھی ہے، کسی اور صحابی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ سب کچھ چھوڑ دو، سب کچھ لے کے آ جاؤ، گھر کے لیے اللہ رسول کا نام ہی کافی ہے. نہ، عبد الرحمن ابن عوف فوت ہونے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی بیمار زیادہ ہو گئے. اللہ نے پھر تندرستی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان کی وفات ہوئی، بہت بیمار ہو گئے. نبی کریم عیادت کے لیے تشریف لے گئے. کہنے لگے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میں سارے کا سارا مال وصیت میں لکھ دوں، غریبوں میں بانٹ دے، اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا عبد الرحمن ایسے نہیں، ایسے نہیں کہ تو چلے جائے اور تیرے ورثا لوگوں کے ہاتھوں آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے پھریں. لوگ اپنے ورثا کو تنگ دست کر کے نہیں جانا.
کہنے لگے اللہ کے نبی چلو پھر میں آدھا مال دے دیتا ہوں، آدھا رکھ لیتا ہوں۔ فرمایا یہ بھی نہیں، ہاں مال کا صرف تیسرا حصہ وصیت کر دے، اور والثلث کثیر، یہ تیسرا بھی زیادہ ہے۔ ہر ایک کو نہیں اجازت دی کہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں لے آؤ اور گھر والوں میں اللہ رسول کا نام کافی ہو، صرف ابو بکر۔ کیوں؟ ابو بکر کی فیملی، ابو بکر کا خاندان، ابو بکر کے بچے اس تربیت کے تھے کہ وہ اللہ رسول کے نام کے اوپر زندگی گزار سکتے تھے۔ وہ اس کو ہی دنیا کی سب سے بڑی دولت سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر، وَلَقَدْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، وہ قرآن نے کہا یہ صدیق ہے، قرآن کریم نے اس کو صدیق کا خطاب دیا۔ اللہ اکبر۔ مدینے والے مجلس مشاورت کیے ہوئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنے اٹھ رہے ہیں، ادھر سے منکرین زکوٰۃ، ادھر سے مرتدین، ادھر جھوٹے نبیوں کے نے دعویٰ کر دیا ہے، عرب میں ہر طرف بغاوت پھیلی ہوئی ہے، مشورے دے رہے ہیں، باری باری نبٹ لیجئے۔ خلیفۃ المسلمین، روم کا سرحد کے اوپر بھی رومیوں کا لشکر ہے، اس کو بھی ذرا بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے گھر میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں آ کے پتہ چلتا کہ اگرچہ عمر کے ایمان کا درجہ بڑا بلند تھا، سمجھدار بہت تھے، غیرت مند بہت تھے، مگر جو مقام اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا تھا وہ امت میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ کہا ایسا نہیں ہوگا، یہاں منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد ہوگا، یہاں مرتدین کے خلاف بھی جہاد ہوگا، جھوٹے نبیوں کے خلاف بھی جہاد ہوگا، رومیوں کے خلاف بھی جہاد ہوگا، اللہ کی نصرت ساتھ ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا، اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا۔ میرے بھائی، صرف 2.25 سال خلیفہ رہے، کوئی دنیا کی تاریخ میں حکمران دکھاؤ 2.25 سال خلیفہ ہو دنیا کی تاریخ میں، کہ 2.25 سال میں اس نے ملک کے سارے فتنوں کا خاتمہ کر دیا ہو، عرب میں صرف اسلام کا پرچم لہراتا ہو، اور پھر خاتمہ ہی نہ کیا، مثالی امن قائم کر دیا ہو، اور جہاد کی برکت ایسی شروع کی ہو کہ روم فتح ہونا شروع ہو گیا ہو، ایران فتح ہونا شروع ہو گیا ہو، مسلمان مجاہدین کے گھوڑے دجلہ و فرات کا پانی پیتے ہوں، اور کوئی مثال تو دو۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان والوں کو نہیں نوازا، اپنے بیٹوں کو اپنا ولی عہد نہیں بنایا، وہی سوکھی روٹی کھا کے گزارا کرتے رہے، اور وہی جان دیتے رہے اپنے گھر والوں کو، اسی آزمائش میں چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے گئے، اور کوئی بیت المال سے اپنے لیے وظیفہ تک اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے کچھ بھی نہ لیا۔ تھوڑا بہت وظیفہ ملتا تھا، جب دنیا سے جانے لگے تو یہ بھی کہہ گئے میری فلاں جائیداد بیچ کے جتنا لیا ہے سارے کا سارا بیت المال میں واپس کرتا ہوں۔ اللہ ایسے حکمران عطا فرما، اللہ غیرت مند حکمران عطا فرما، اسلام کا احساس کرنے والی قیادت عطا فرما، مسلمانوں کے لیے احساس
جذبہ غیرت، حیا اور شرم والی اللہ قیادت عطا فرما۔ اللہ ہر مسلمان کو بے حسی سے محفوظ فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما۔ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو ضرورت ہے اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ ان کی نصرت فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔